تاریخ میں کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے چنی جاتی ہیں۔ تو آئیے ایک ایسی ہی زندگی کی کہانی میں چلتے ہیں جس کا آغاز ہی ان نشانیوں سے ہوا جو ایک آنے والے عظیم دور کی خبر دے رہی تھیں۔ دیکھیے، ہر بڑی کہانی کا آغاز ایک خاص لمحے سے ہوتا ہے، اور اس کہانی کا آغاز صرف ایک پیدائش سے نہیں بلکہ ایک پورے سال سے ہوا۔ ایک ایسا سال جسے عربوں نے اس میں ہونے والے غیر معمولی واقعات کی وجہ سے فتح و کامرانی کا سال کا نام دیا۔ آپ کی ولادت کے لمحے سے ہی روایات میں ہمیں کچھ غیر معمولی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو زمین پر بھی ظاہر ہوئیں اور آسمانوں پر بھی۔ یہ کوئی معمولی یا ہلکے اشارے نہیں تھے۔ روایت کے مطابق آسمانوں میں روشنی کے مینار دیکھے گئے، ایک نیا ستارہ چمکا، اور یہاں تک کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی ایک بہت بڑا خواب دیکھا۔ یہ سب کچھ ایک غیر معمولی آمد کی گواہی دے رہا تھا۔ اور تو اور آپ کی پیدائش اسی سال ہوئی جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب مکہ ایک حملہ آور فوج سے معجزانہ طور پر بچایا گیا تھا۔ اس واقعے نے اس آمد کو شروع سے ہی ایک خدائی حفاظت کے سائے میں رکھ دیا۔ تو اب بات صرف آسمانی نشانیوں کی نہیں رہی تھی، بلکہ اب تو انسانوں کی طرف سے بھی تصدیق ہونے لگی تھی۔ روایت ہے کہ مکہ کے ایک یہودی عالم نے اس نوزائیدہ بچے کو دیکھا اور دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس دور میں عرب کی ایک روایت تھی کہ بچوں کو صحرا میں کسی بدو قبیلے کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ آپ کو بھی بھیجا گیا، اور یہ وہ دور تھا جس نے روایت کے مطابق اس سے جڑے ہر فرد کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ آپ کی آمد کا اثر فوراً اور کہا جائے تو معجزاتی تھا۔ وہ زمین جو قحط کا شکار تھی وہاں دودھ کی فراوانی ہو گئی، بھوکے جانور صحت مند ہو گئے، اور آپ کی رضائی والدہ حلیمہ کا غریب قبیلہ خوشحال ہو گیا۔ مگر یہ تو صرف مادی برکتیں تھیں، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو رہا تھا۔ اس بچے کو ایک عظیم روحانی مستقبل کے لیے کیسے تیار کیا جا رہا تھا؟ اس کا جواب ہمیں ایک بہت ہی پراسرار واقعے میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ شق صدر کے نام سے مشہور ہے، یعنی سینے کا کھولا جانا۔ آپ کے رضائی بھائی کی آنکھوں کے سامنے دو نورانی وجود آئے اور انہوں نے آپ کے دل کو پاک کیا۔ یہ ایک ایسا خدائی عمل تھا جو آپ کو آنے والی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اچھا، سہارا کے سالوں کے بعد آپ کی زندگی کا اگلا باب سرپرستی کے ایک سلسلے سے جڑا ہے، اور یہاں ہر نقصان کے ساتھ آپ کی خاص حیثیت اور بھی زیادہ واضح ہوتی چلی گئی۔ آپ کے ابتدائی زندگی کا جذباتی مرکز محبت کرنے والے سرپرستوں کا یہ سلسلہ ہے۔ پہلے والدہ، پھر ان کے انتقال کے بعد دادا، اور پھر ان کے بعد چچا۔ ہر ایک پچھلے کی المناک موت کے بعد ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ مایوسی کے ایک لمحے میں جب شہر بھر میں قحط تھا اور بتوں سے مانگی گئی دعائیں بے اثر تھیں، تو شہر نے بتوں کی طرف نہیں بلکہ انبیاء کی نسل کی طرف رخ کیا۔ اور پھر آپ کے دادا نے آپ کو کعبہ کے پاس دعا کے لیے کھڑا کیا۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھ اٹھے، آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ آپ کا جو خاص روحانی تعلق تھا وہ اب پوری برادری کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، اور اس نے ایک بڑے بحران کو حل کر دیا تھا۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ایک ایسا سفر جو گھر سے بہت دور تھا، جہاں آپ کی تقدیر کی تصدیق ایک بالکل مختلف مذہب اور روایت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کی۔ یہ سفر عرب سے باہر کی وسیع دنیا میں آپ کا پہلا بڑا قدم تھا۔ وہاں بحیرہ نام کا ایک مشہور عیسائی راہب رہتا تھا جو اپنے علم کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ سالوں سے تجارتی قافلوں کو اپنی خانقاہ کے پاس سے گزرتے دیکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی پر خاص توجہ نہیں دی۔ مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک بادل صرف اور صرف اس لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور درخت اس کے لیے اپنی شاخیں جھکا رہے ہیں۔ یہ وہی نشانیاں تھیں جن کا ذکر اس نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا، اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مسافر نہیں ہے۔ اس بچے کا معائنہ کرنے اور اس کی پشت پر مہر نبوت پانے کے بعد بحیرہ نے آپ کے چچا کو ایک فوری اور واضح چیتاونی دی۔ اس تصدیق کے ساتھ ایک تنبیہ بھی تھی، آپ کی تقدیر عظیم ہے لیکن آگے کا راستہ خطرات سے بھرا ہوگا۔ بحیرہ نے خبردار کیا کہ اگر دوسروں نے بھی ان نشانیوں کو پہچان لیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ملاقات نے مرکزی خیال کو بالکل پختہ کر دیا۔ یہ ایک بے پناہ اہمیت کا حامل بچہ تھا جس کا راستہ اب طے ہو چکا تھا، اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب یہ بچہ اپنا پیغام لے کر دنیا کے سامنے آئے گا تو آگے کیا ہوگا۔